اسلام میں نماز کو ایک اہم اور بنیادی عبادت کا مقام حاصل ہے جو نہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ایک مسلمان کے کردار کو سنوارنے اور اسے برائیوں سے بچانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز کا خاصہ اور نماز کی خصوصیت برائیوں سے روکنا ہے تو پھر کیوں بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں؟ تو آئیے آج میں آپ کو اس کی وجہ بتلاتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے باوجود لوگ برائیاں کیوں کرتے ہیں۔ تو دوستو، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نماز کا مقصد محض جسم کو حرکت دینا نہیں، یہ دل کی حاضری، خشوع خضوع اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا روحانی تعلق قائم کرنا ہے۔ جب ہم نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی اور برائیوں سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اور اگر نماز کو صرف ایک رسمی عمل کے طور پر ادا کیا جائے تو پھر وہ اثر پیدا نہیں کرتی جیسا کہ وہ کرتی ہے۔ آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری نماز کیسی ہے۔ ہماری نماز کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص آپ سے کہے کہ مجھے کسی کام کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے اور آپ اس کے سامنے کسی اپاہج آدمی کو لا کر پیش کر دیں، تو پھر وہ آپ سے کہے کہ میں اس کا کیا کروں، تو آپ کہے کہ آپ نے آدمی مانگا تھا، میں نے آدمی لا دیا۔ تو دیکھیے، وہ آدمی تو ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں، وہ اس قابل نہیں جس سے آدمیوں کے کام لے لیے جائیں۔ بس یہی حال ہماری نماز کا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز کی شان یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں برائیوں سے روک سکے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ نماز ہمیں مکمل برائیوں سے روک سکتی ہے؟ تو جس طرح ہماری نماز ناقص ہے، ہم اپنی نماز کو مکمل طور پر ادا نہیں کرتے، اسی طرح ہم برائیوں سے بھی مکمل طور پر باز نہیں آتے۔